اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، خلیفہ اول مشیر مصطفیٰ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا حضرت عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک ذکر آپ کی پاک سیرت سے ہم نے شروع کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی ہم آغاز کر چکے۔ آج کا جمعہ بھی آپ کے نام ہے اور آگے آنے والا ایک جمعہ بھی آپ کے نام ہوگا یا دو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت 63 سالہ زندگی کو ایک جمعے میں سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ آپ کے اسم گرامی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ہے۔ ماں نے عبدالکعبہ رکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ والدہ کا نام سلمہ ہے، ام الخیر کنیت ہے۔ والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا۔ ہم اہل سنت سواد اعظم امت کی اکثریت کے نزدیک سب سے پہلے ایمان لانے والے بالغ مردوں میں آپ ہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاموں میں حضرت زید اور 9 عمر بچوں میں نابالغ لڑکوں میں حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور یہی ترتیب ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی اور لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے کہ جس رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد ہوا، اس رات اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا أَدْخُلُ حَتَّى لَا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ هَذَا الْمَوْلُودَ، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، میں جنت میں صرف اسی کو جانے دوں گا جو اس پیدا ہونے والے بچے سے محبت کرے۔ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، وہاں محبوب کی آل اور اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی عطرت سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور صحابہ میں افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، آنا سید المرسلین، میں تمام مرسلین کا سردار ہوں، وَأَبُو کے افضل الصدیقین، اور تیرے والد ابو بکر صدیقین میں سے بھی سب سے افضل ہیں، وَأَنْتِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں،
کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک ہم میں سے سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، بہترین اور محبوب نبی علیہ السلام کو ہم میں سے اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ اپنے دور میں متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کر چکے تھے کہ عثمان المعروف ابو قحافہ کے لخت جگر، عبداللہ المعروف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں، افضل۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ نے سوال کیا لوگوں سے کہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے برجستہ جواب دیا کہ آپ۔ فرمایا نہیں، میں تو صرف ساری زندگی اپنے برابر والے سے لڑائی کرتا رہا، جو میرے ہم پلہ تھا اس سے میں لڑتا چلا آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ بتا دیجیے سب سے بڑا بہادر کون ہے جو اپنے سے بھی بڑے سے لڑا ہو؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ تصدیق فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی قول حضرت علی المرتضیٰ کا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا جو لقب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں پر ملا اور جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہوا اور نبی سے سن کر صحابہ کی زبان پہ جاری ہوا۔ مقام فکر ہے کہ جو لوگ مولا علی المرتضیٰ کے محب بنے پھرتے ہیں، ان سے محبت ہے، عشق ہے، ملنگ بنے پھرتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے اعلیٰ بیت اطہار سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں تو چاہیے کہ جس کو ان کے آقا نے مولا علی نے بہادر کہا سب سے بڑھ کر، صدیق کہا، پھر ان کی صداقت پر اعتراض کرنا اور شک کرنا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن کی آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہو۔ سورہ واللیل پوری کی پوری، سورہ والضحیٰ نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حق میں آئی، اور سورہ واللیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل رب العالمین نے پوری سورت۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، واسا یہ جنب حل اتقلہی، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہے؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک دن آپ گھومتے پھرتے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، آپ لوگ کہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور گھومتے پھرتے آپ کے من میں آیا کہ آج یہودیوں کے مدرسے چلتے ہیں، ان کو کلمہ حق سناتے، ان کو تبلیغ کرتے۔ جب آپ یہودیوں کے مدرسے پہنچے تو ان کا ایک عالم تورات کا تقریر کر رہا تھا۔ آپ جب پہنچے وہ رک گیا، آپ نے باواز بلند کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، ہمارا دین اسلام برحق ہے، ہمارے نبی سچے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سچا نبی مبعوث بنا کر بھیجا، اور یہ دین سچا ہے۔ لہذا ہمارے خدا ایک ہے، اور وہ اللہ ہے جو ہمارا۔ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ان کے عقیدے کی نفی کی تو ان کا عالم بول پڑا، اچھا تو آپ کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن میں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غنی ہیں اور آپ کا رب فقیر ہے، محتاج ہے، جو ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اب اللہ کی شان ربوبیت کے منافی اس نے یہ گستاخانہ کلمات ادا کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانیت نے جوش مارا، اور آگے بڑھ کر آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے ایک تماچا اس کے منہ پر ایسا مارا وہ وہاں جا کے فرمایا، خدا کی قسم اگر ہمارا تمہارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دیتا۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو۔ اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہمارے مولوی کی توہین کی، بھرے مجمع میں آ کے تھپڑ مار گئے۔ کیا کریں؟ فیصلہ ہوا کہ چلو مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ وہ اپنے مولوی کو لے کے یہودی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکایت کر دی کہ ابو بکر آئے تھے ہماری محفل کے اندر، ہمارے عالم کے منہ پہ تماچا مار دی۔ آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ کوئی وجہ؟ کہنے کہ جی کوئی وجہ نہیں، ہمارا عالم تو تقریر کر رہا تھا اور یہ آئے سیدھے اور آ کے انہوں نے تماچا مارا۔ فرمایا بلاؤ ابو بکر۔ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ عرض کیا جی لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں نے مارا۔ آپ نے پھر پوچھا کیوں مارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے رب کی شان کے خلاف گستاخی والے الفاظ استعمال کیے جو میں برداشت نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ تمہارا رب فقیر محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ یہ الفاظ سن کے مجھے جوش ہے، میں نے تھپڑ مارا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ہاں آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، انکار کر دیا۔ اسی وقت آپ خاموش ہوئے، جبریل امین اور وحی الہی لے کر آ، قرآن کی یہی آیت لے کر آگے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو خود سنا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر کی تصدیق میرے رب نے کر دی، جبریل نے کر دی، قرآن نے کر دی، اور وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اسی لیے امام باقر کہا کرتے تھے، ابو یحییٰ کہتے میں نے مولا علی مرزا شیر خدا کو ممبر پر تقریر کرتے ہوئے بے شمار مرتبہ یہ الفاظ سنے کہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی صدیق اکبر کے، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اور میرے دین کو اتنا نفع فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ 37 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 63 سال عمر پائی آپ نے، 2.5 سال زمانے خلافت کے آپ کے نکال دیں، باقی کتنا عرصہ بچا۔ کلمہ پڑھنے سے لے کے نبی علیہ السلام کے وصال مبارک تک سارا کاروبار بند، سارے معاملات بند، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر نبی کے پاس بیٹھ کے، پھر ساری ان کی نبی کا ساتھ ہی نہیں چھوڑا۔ تاجر تھے، کاروبار تھا، بزنس تھا، ملک یمن اور شام تک تھا،
لیکن کلمہ پڑھتے ہی آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ختم کر۔ گھر میں جو نقد رقم تھی اس وقت سونے کے شرفیاں دینار ہوتے تھے 40,000 تھے، آج کے کروڑوں بنتے، وہ سارا اللہ کے محبوب کی رضا کے اندر دین پر خرچ کر دیا۔ آپ کے والد نے کلمہ پڑھنے سے پہلے ابو قحافہ نے ایک دن کہا، بیٹا اگر تمہیں شوق ہے نا غلام خرید کر آزاد کرنے کا، تو پھر جوان غلام خریدو، انہیں آزاد کرو، جو تیرا احسان بھی مانے، جو کبھی تیرے کام بھی آئے۔ تو یتیم، مسکین، مظلوم، غریب، بوڑھے، ضعیف، ناتواں، جن کا ولی وارث کوئی نہیں، ان کو خریدتا ہے۔ اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ جو 10 مبشرہ صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنتی کہا، جنت کے ٹکٹ دیے، ان میں سے 5 وہ ہیں جو صدیق اکبر کے مشورے اور کوشش سے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی رسول بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی کوشش اور مشورے اور آپ کی تدبیر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 5 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جو صدیق اکبر کی وجہ سے صحابی رسول بنے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم، جن کا گھر دار ارقم بنا باب صفا کے بعد، جو پہلا تبلیغی مرکز تھا جہاں اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، جس گھر سے، وہ حضرت ارقم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان اور صحابی رسول بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ خاتون زنیرہ جن کو ابو جہل حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں نے مار مار کے اتنی اذیت دی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی، نابینا ہو۔ ان کو بھی آپ نے خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر۔ یوں لگتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن دولت لے کے پھر رہے ہیں کہ کوئی غریب نہ تمام مسلمان مظلوم ملے، میں اسے خریدوں اور آزاد کروں۔ جب حضرت زنیرہ کو آپ نے خریدا تو ایک پانی کا ٹب تھا کہ جس کے اندر انہوں نے آپ کا سر پکڑ کے پانی کے اندر ڈبو رکھا، بڑھیا ہے۔ آپ فرماتے کہ اتنی دیر پانی میں ڈبوئے رکھا کہ میں یقین ہو گیا کہ اس خاتون یہ فوت ہو گئی ہوگی، یہ بچ نہیں سکتی، اتنی دیر تک سانس باقی رہ نہیں سکتی۔ لیکن جب انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو حضرت زنیرہ نے پانی سے سر نکالا تو زبان پر آیا، اللہ ایک ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت دین کے ساتھ۔ ہمیں تو پورا اسلام ہی ملا ہے پکی پکائی دال روٹی کی طرح، ہم کیا قدر کریں گے اسلام؟ ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے لیے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی بہت بڑا امتحان بن گیا ہے، روزانہ قرآن کو کھولنا بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت بلا ناغہ کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو تو چند لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے پوری مسجد میں سے، باقیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے، وقت نہیں نکالتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی 5 گانا نماز با جماعت ادا کرتے ہوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ؟ بہت مشکل۔ وہی چند نمازی ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد کے، آگے مسجد کھولتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، اذان بعد میں ہوگی وہ پہلے پہنچتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کو سلام، اللہ ان کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اسی طرح وہ دین کے اوپر رہے۔ فرمایا ظالموں کیا کر رہے ہو اس بڑھیا خاتون کے ساتھ؟
اس بڑھیا عورت نے تمہارا کیا بگاڑ رکھا؟ اس عمر کے اندر اس ضعیف عورت کو آپ نے پانی میں ڈبو دیا، قصور کیا ہے اس کا؟ ایک شخص بولا ابو بکر تو بڑا مالدار ہے، بڑا مشہور ہے کہ لوگوں کو خرید کے آزاد کر دے، اگر اتنا تار سادہ خرید لے۔ فرمایا بتاؤ قیمت کتنی لے؟ جو قیمت انہوں نے بتائی آپ نے فوراً وہ رقم ادا کی اور حضرت زنیرہ کو آزاد کی۔ ابو جہل نے تانا دیا آپ کو، جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، اتنا مارا انہوں نے۔ ابو جہل نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، محمد عربی کے رب پر ایمان لائی، جس کی سزا ملی کہ ہمارے معبود نے تیری بینائی چھین لی، تجھے اندھا کر دیا۔ آپ فرماتے وہ تو تانا دے کے چلے گئے، میں نے مصلی بچھا لیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو کافر ہیں، میں جانتی ہوں تو میرا سچا رب ہے، یہ بینائی دی بھی تو نے تھی، واپس بھی تو نے دی، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ لیکن مولا وہ کہہ کے لگا کے جا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا کے جا رہے ہیں، ان کی ہنسی روک، میری بینائی واپس کر، تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ میں نے اپنے سچے رب کو پکارا اور میرے رب نے میری بینائی واپس کی۔ ابھی سجدے سے ساتھ نہیں اٹھایا تھا، خدا کی قسم دونوں آنکھوں کا نور اپنے واپس کیا۔ ابھی سجدے سے ساتھ نہیں اٹھایا۔ اجیب دعوت اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں تو فوراً سنتا۔ وہ تو ایسا کریم ہے، تم اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل سے سچے ہو کر اس کا نام لے کے پکارو تو صحیح۔ میں نے تو حدیث پاک کے اندر یہاں تک پڑھا کہ اگر کسی نے زندگی میں صرف ایک بار بھی سچے دل سے اللہ کہا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ فرمائے گا ارے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، پوری زندگی اس کی گمراہی اور ضلالت کے اندر گزری، پوری زندگی کے اندر صرف ایک بار اس نے سچے دل کے ساتھ میرے رب کا نام لیا تھا، اللہ فرمائے گا اس کو بھی ملائکہ جاؤ جہنم کی آگ سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ، کہ اس نے ایک بار مجھے اللہ تو کہا تھا نا۔ اور جب 5 وقت آ کر کہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز کا تو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے والے کو پتا ہو کہ میں اب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اب تکبیر بیان کر رہا ہوں، اب تحلیل بیان کر رہا ہوں، اب اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اب میں رب سے دعا کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ میں نے فلاں سورت پڑھی تو اس میں رب کی شانیں بیان کی، میں نے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا، میں نے رب کے عذاب سے پناہ مانگی، میں رکوع میں ہوں تو رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں کہ میرا رب پاک ہے، عظمت والا۔ میں سجدے کی حالت میں رب سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو پاک بھی ہے، سب سے اعلیٰ اور بلند بھی ہے۔ ہم نے طوطا مینا کی طرح چند الفاظ رٹے ہوئے ہیں اور جلدی جلدی 2-3 منٹ میں وہ رٹی ہوئی عبارت پڑھ کے سلام پھیر کے بھاگ جاتے ہیں کہ لو جی ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ کہاں حق ادا کرے؟ سید الانبیاء رو رو کر دعا مانگتے تھے یا اللہ میں بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ تمام رسولوں کے سردار ہیں،
तमाम नबियों के इमाम हैं, नबी आखिर ज़मान, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर पाया, तो आज का लाहौर का मुसलमान कैसे अदा कर पाएगा? और 5 टकरे मारने के बाद कहे मैंने हक अदा कर दिया। वो भी नहीं मालूम कि फरिश्ते ने नमाज कबूल की या मुंह पर बातें मारी? नहीं मारा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाया करती थी कि कोई एक दिन भी ऐसा हम पर नहीं गुजरा कि जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे घर ना आए। हिजरत के वाक़े को कौन भूल पाएगा? सारी कायनात को हुक्म आता मेरे महबूब के तेरे दौलत पर हाज़री दो, और महबूब को हुक्म होता है कि रात के वक्त उठो और अबू बकर के दरवाजे पर जाओ। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें रफीक सफर बना। 100 काफिर जंगजू लड़ाका जहर में बुझी तलवारें लेकर आए और काशान नबूवत को घेरे में ले वहां में तो राजोले में सनादीद कुरैश के 100 सरदारों के वो नौजवान जंगजू बहादुर ताकतवर लोग थे, 100 के करीब, नंगी तलवारें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। 100 के करीब घेरा डाल और घर के अंदर एक खुदा के मानने वाली 2 हस्ती, एक नबी है और एक अली। जब बाहर सरगोशियां हुई तो मौला अली मुर्तजा ने दरवाजे के सुराख से देखा तो बाहर काफिर तलवारें लेकर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अभी है मेरे प्यारे करीम आका, लगता है हमारे हम तो घेरे में आ गए। बाहर काफिर खड़े हैं नंगी तलवारें लेकर, लगता है आज हमें मारने के इरादे से आए। मेरे नबी की आवाज गूंजी, आए अली घबराओ नहीं, मारने वाले तो अभी आ रहे हैं, बचाने वाला तो पहले से हमारे साथ है। आए अली मुर्तजा मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सब्ज हज़रमी चादर लेकर कुर्बान जाओ करीमा का सलाम की मेहरबानी पर। किसी को एक रात के लिए सब्ज चादर के नीचे सुला दिया, किसी को कयामत तक के लिए सब्ज गुंबद के नीचे सुला लिया। जिसको मेरे प्यारे नबी ने एक रात के लिए अपनी चादर के नीचे सुलाया वो अली भी शान वाले, जिनको कयामत तक के लिए सब्ज गुंबद का साया नसीब हो गया वो अबू बकर और उमर भी। मानना पड़ेगा ना। ऐ कुफार और मुशरिकीन की जमात, अरे दीवार फलां के अंदर क्यों नहीं चले जाते? अरे बाहर क्यों खड़े हो? ताकत बाहर है, सदाकत घर के अंदर। ताकत बैते नबी से बाहर, सदाकत बैते नबी के अंदर। अरे क्यों नहीं दीवार फलांग जाते? ये छोटी छोटी दीवारें रुकावट काहे के लिए है? काफिरों में जुर्रत नहीं होती, क्योंकि मेरे मौला का ऐलान है खबरदार आगे कोई ना बढ़े, ये घर मोहम्मद मुस्तफा का है, पहरा खुदा का है।
نہ کرے آگے بڑھنے کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دے دیا، فرمایا یہ امانتیں ہیں مشرکین مکہ کی جو انہوں نے میرے پاس رکھوائی تھی۔ امانتیں رکھوانے سے دلیل ثابت ہوئی کہ کافر ہو کر بھی مانتے تھے کہ آمنہ کا لال امین ہے، امانت دار ہے، ہماری امانت میں خیانت اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اے علی المرتضیٰ صبح اٹھ جانا، یہ امانتیں فلاں فلاں کافر کے گھر میں پہنچا دینا، پھر ہمارے پیچھے چلے آنا۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ جملے نکلے میری خوشی کے انتہا نہ رہی، مجھے یقین کامل ہو گیا کسی اور رات تو میں مر سکتا ہوں، لیکن آج کی رات کی گارنٹی امام الانبیاء نے دے دی، آج موت میرے قریب بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کی صداقت والی زبان سے جملہ نکلا۔ آج رات میرے بستر پر سو جائیے، صبح اٹھیے، اٹھنے کے بعد امانتیں لوگوں کے گھروں میں پہنچائیے۔ اگر مولا علی کی موت واقع تھی تو پھر اٹھنا کاہے کے لیے تھا؟ میرے نبی کو جو اللہ نے علم عطا کیا، اسی علم کی روشنی میں آپ نے فرمایا اے علی آج کی رات تجھے کچھ نہیں ہو۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوت کے اندر، نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر علی المرتضیٰ گئے۔ آج تک ابو بکر و عمر بھی